بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ناصر عظیمی اور آپ کنسنٹریٹ ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور تمام مسلمانوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے جائیں، عبادات میں مشغول رہا جائے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس کی اہمیت اور افادیت پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ روزہ جہاں جسمانی بہتری کا ذریعہ بھی ہے، وہیں پر وہ ہماری روحانی صلاحیتوں کی بیداری کا بھی ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بے شمار صلاحیتیں رکھی ہیں، جنہیں جان کر اور اس کا استعمال کر کے انسان اشرف المخلوقات کے عہدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ روزہ ان صلاحیتوں کے ابھارنے میں بہت مددگار ثابت ہوتا ہے۔ رمضان کا مہینہ دراصل ایک ماحول ہے، ایک ایسا ماحول ہے جس میں بندے کا ذہن ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف مائل رہتا ہے۔ 5 وقت نماز کی پابندی، قرآن کریم کی تلاوت، ذکر و اذکار کرتے رہنے سے انسان کی روح میں پاکیزگی پیدا ہوتی ہے اور پاکیزگی انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ دوستو، اگر ہم اس بات پر غور کریں اور یہ محسوس کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ جب ہم روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے ذہن سے دنیاوی دلچسپیاں کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، عبادات میں یکسوئی ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہمارا ذہن دنیاوی الجھنوں اور پریشانیوں سے آزاد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ عام دنوں کے برعکس روزہ ہمیں ایسے نقطے پر لے آتا ہے جہاں سے مظاہر کی نفی شروع ہوتی ہے۔ مثلاً وقت معینہ تک ظاہری حواس سے توجہ ہٹا کر ذہن کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ظاہری حواس کے علاوہ اور بھی حواس ہمارے اندر موجود ہیں جو ہمیں آزاد دنیا یعنی غیب کی دنیا سے روشناس کراتے ہیں۔ روزہ زندگی میں کام کرنے والے ظاہری حواس پر ضرب لگا کر ان کو معطل کر دیتا ہے۔ بھوک پیاس پر کنٹرول، گفتگو میں احتیاط، نیند میں کمی اور 24 گھنٹے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مظاہر کی گرفت سے نکل کر غیب میں سفر کیا جائے۔ کائنات میں ہر ذی روح میں 2 حواس کام کرتے ہیں۔ نمبر 1 وہ حواس جو اللہ سے قریب کرتے ہیں، نمبر 2 وہ حواس جو اللہ اور بندے کے درمیان فاصلہ بن جاتے ہیں۔ اللہ سے دور کرنے والے حواس سب کے سب مظاہر ہیں اور اللہ سے قریب کرنے والے حواس سب کے سب غیب ہیں۔ مظاہر میں انسان زمان و مکان کی قید میں بند ہے اور غیب میں زمانیت و مکانیت انسان کی پابند ہے۔ جو حواس ہمیں غیب سے روشناس اور متعارف کراتے ہیں، قرآن پاک کی زبان میں ان کا نام لیل یعنی رات ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام کا عشرہ خاص ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے آخری 10 روزوں کا اعتکاف فرمایا اور فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کیا جائے۔ یعنی شب قدر وہ رات ہے جسے لیلۃ القدر کی رات بھی کہا جاتا ہے، جو کہ رمضان المبارک کے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں روزے میں وہ ایک رات ایسی ہوتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اترتے ہیں اس میں روح اور فرشتے اللہ کے حکم سے، سلامتی ہے یہ رات طلوع فجر تک۔ تفکر طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول اس مہینے میں ہوا جس میں روزہ رکھنے کا حکم ہے۔ روزہ ظاہری حواس سے توجہ ہٹا کر ذہن کو ان حواس کی طرف متوجہ کرتا ہے جو ہمارے اندر موجود ہیں اور اسپیس کو تسخیر کرنے کا ذریعہ ہیں۔ روزہ لیل کے حواس میں داخل ہونے اور ترک کا پروگرام ہے، جس میں معینہ مدت تک حلال چیز حلال نہیں رہتی۔ بھوک پیاس پر کنٹرول، گفتگو میں احتیاط، غیبت سے پرہیز
رزق حلال کا حصول، زکوٰۃ، صدقہ خیرات، نیند میں کمی، اور 24 گھنٹے کسی نہ کسی طرح یہ کوشش کی جاتی ہے کہ بندہ مظاہر کی گرفت سے آزاد ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اس طرز عمل سے حواس مجلہ ہوتے ہیں اور بیداری میں رہتے ہوئے لاشعور میں دیکھنے کی نظر بیدار ہوتی ہے۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس حوالے سے معروف روحانی اسکالر اور سلسلہ عظیمیہ کے سربراہ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں، لیلۃ القدر حواس کی ایک اعلیٰ اسپیس ہے جو 1000 مہینوں کی اسپیس اور ٹائم سے افضل ہے۔ ایک مہینے میں اوسطاً 30 دن، 30 راتیں، اور 1000 مہینوں میں 30,000 دن، 30,000 راتیں ہوتی ہیں۔ یعنی لیلۃ القدر میں حواس کی رفتار 60,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ لیلۃ القدر کی مبارک ساعتوں میں بندہ فرشتوں اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے مصافحہ کرتا ہے اور خوش نصیب خواتین و حضرات کو تجلی کا دیدار ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کی جزا میں خود ہوں۔ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشر میں اللہ کی تجلی کے دیدار کے لیے حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے ایک روحانی پروگرام ترتیب دیا ہے، جو خواتین و حضرات جو اس پروگرام کے آخر میں پمفلٹ میں موجود ہے، جسے دیکھ کر آپ اس پروگرام پر عمل کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک ضرور کیجیے گا، اسے اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں، اور اگر آپ نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔